السلام علیکم میرے سبھی لسنرس، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول رنگ مانوس کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں زہرا بنت خالد، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ رنگ محل میں افطاری کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ سارے نمونوں کے انرجی لیول نیچے جا چکے تھے اور ادھر ادھر زندہ لاشوں کی طرح گھومتے ہوئے وہ حویلی کو ویران ہونے سے بچائے ہوئے تھے۔ ایسے میں شاہزین فون کان کے ساتھ لگائے بے پرواہ انداز میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا سائڈ ٹیبل کے درازوں کو چھانتا ہوا بول رہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، میں فائل بھیج رہا ہوں۔ وہ کہہ کر فون کاٹتا، رخ پھیر کر بیڈ پر بیٹھا اور فائل کی تصاویر بناتا مصروف سا کام کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب کام سے فارغ ہوا تو کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے اچنبھے سے سر اٹھایا اور بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کارپیٹ پر بیٹھی مہر ماں کو دیکھا، جس کے بال جوڑے سے نکل کر آوارہ ہوئے تھے۔ گلے میں موجود دوپٹہ بھی اپنی لاپرواہی کا ثبوت پیش کر رہا تھا اور اس کے سامنے کارپیٹ پر کئی شرٹس پڑی تھی۔ قلعہ فتح کر رہی ہوں، مہر ماں نے بیزاریت سے بولا تو وہ اچنبھے سے اسے دیکھے گیا۔ کیا ابھی تک کام ختم نہیں ہوا؟ اس نے کنفیوز سا پوچھا۔ مہر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اسے جواب دیے بغیر تھکے سے انداز میں باقی کی شرٹ سے سمیٹنے لگی۔ وہ بستر سے اٹھتا ہوا اس تک آیا۔ مہر نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ اس نے دبے دبے غصے سے نظریں پھیر لی۔ شاہزین نے مسکراہٹ دبائی، ٹھوری پر ہاتھ رکھے بڑی فرصت سے اسے دیکھا۔ تھک گئی ہو ابھی سے؟ شرارتی انداز میں پوچھا تو مہر نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا جو مزے سے اس کے سامنے ٹھوری پر ہاتھ رکھے خوبصورت انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا، مگر اس کی توجہ خود پر ہونے کی وجہ سے مہر کے دل کی رفتار سست پڑی۔ وہ اس کی کم عمری کا پیار تھا جسے اس نے بچپنے کا نام دے کر دبا دیا تھا۔ مہر نے نظریں پھیری۔ مہر ماں سرفراز ہاشمی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کا لہجہ مزید تھا۔ شاہزین مزے سے اسے زج کرنے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ بچپن سے جانتا ہوں کہ اس قدر ضدی ہو۔ اس نے ظاہر کرنا چاہا کہ وہ اسے جانتا ہے، مگر مہر طنزیہ انداز میں ہنس کر سر جھٹک گئی۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا جو یک دم ہی تلخ سی ہو گئی تھی۔ مسٹر شاہزین ہاشمی، تمہاری سب سے بڑی خوش فہمی یہی ہے کہ تم سب لوگوں کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ تم سب سے غیر شناسا ہو، لوگوں سے بھی اور ان کی عادتوں سے بھی۔ اس کے لہجے میں ایسی تلخی تھی کہ شاہزین کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دونوں کے مابین خاموشی آ ٹھہری۔ وہ کارپیٹ پر ٹھیک سے بیٹھتا اس کے ساتھ کپڑے سمیٹنے لگا۔ تو کیا تم ضدی نہیں ہو؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ مہر نے ایک نظر اسے دیکھا جو شرافت سے اس کے ساتھ اپنے کپڑے طے کروا رہا تھا۔ کام تو زیادہ نہیں تھا۔ وہ اور بریرا 1 گھنٹے میں آدھا کام سمیٹ کر اے سی کے مزے میں وہیں سو گئے تھے۔ جس وقت ان کی آنکھ کھلی تھی وہ نماز پڑھ کر واپس آ کر کام سمیٹنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر بریرا کو مسز اکرام نے کچن میں بلا لیا تھا، جس وجہ سے مہر ماں کو باقی کا کام اکیلے کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ یہ سونے والی حقیقت اس کو نہیں بتانے والی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ شاہزین نے ایک نظر اسے دیکھا جو بڑی نفاست سے کپڑے طے کر رہی تھی۔ مگر مجھے تو تم ضدی لگتی ہو۔ اگر تم ضدی نہیں ہو تو کیوں سب کے فیصلے کے خلاف جا کر مجھے مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں رشتے سے انکار کر دوں؟ یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ مہر ماں نے ہاتھ روکے اسے فرصت سے دیکھا۔ ایک دل کیا کہ اسے بتائے یہ ضد نہیں تمہارے خود کے کارنامے کا نتیجہ ہے، مگر دانت کچکچا کر اسے نظر انداز کر گئی۔ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے ہاتھ میں تھامی شرٹس پھینکنے کے سے انداز میں اس کی جانب اچھالی۔ شاہزین نے ہاتھ بڑھا کر کیچ کیا۔ تو وہ سمجھنا ہے سمجھو، اور دوبارہ بی جان کے سامنے کوئی شیخی جھاڑنے کی کوشش کی تو تمہاری گردن ہوگی اور میرا ہاتھ ہوگا۔ وہ بات کے آخر میں پاؤں پٹک کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے پاس یوں بیٹھنا دل کو واہموں میں ڈال دیتا تھا۔ دور اندر گلے شکوے کے انبار میں دبی ننھی سی محبت کی روشنی منور ہونے لگتی تھی۔ شاہزین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر کپڑے طے کرنے لگا۔ چل شاہزین بیٹا، الماری سیٹ کرنے کی عادت ڈال لیں، کیونکہ یہ محترمہ تو انگلیوں پر نچس کر رکھنے والی ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا اور خود ہی اپنے باقی کپڑے سمیٹنے لگا۔ اگلے روز شاہزین گھر کے باقی مردوں سمیت لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ بی جان بھی موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسے میں ایک طرف باقی کے نمونے شاہزین کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ وہ جو بھی پلان کر رہے تھے اس پر خود ہی خوش ہوتے، اس کی جانب بڑھے۔ پورے ٹولے کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر ایک طرف بیٹھے ابو بکر اور باسل بھی متوجہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے
اب کچھ نیا ہونے والا ہے۔ عیسیٰ، موسیٰ اور ارم ایک طرف گھاس پر کپڑا بچھائے کتابیں پھیلائے پڑھ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے یکسر انجان نظر آتے تھے۔ بورڈ کے امتحانات دینے والوں کا دکھ۔ شاہزین بھائی، سب سے پہلے روحان سے آواز میں اسے پکارنے والی آواز انابیہ ہی تھی۔ فاطمہ نے اس کے پیچھے بولنا اپنا فرض سمجھا۔ وہ چاروں لڑکیاں نہ جانے کیا پلان کر کے وہاں آئی تھی۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، وہ معصومانہ انداز میں بولی۔ سب بڑوں سمیت شاہزین نے اچھمبے سے انہیں دیکھا، پھر نظر اس کے پیچھے پڑی جہاں حویلی کی رونق اپنے لباس میں حویلی کے سارے رنگ لیے الگ ہی لگ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ اکرام سے رہا نہ گیا تو سوال کر گئے۔ اب سب ان کے جواب کے منتظر تھے۔ آپ نے مہر کو عید کا جوڑا تحفے میں دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ انابیہ کے افسوس سے پوچھنے پر حویلی کے ہر مکین نے گردن گھما کر شاہزین کو دیکھا، اور شاہزین کے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا کہ اس نے عید کا جوڑا تو کیا، آج تک کچھ بھی الگ سے مہر ماں کو لے کر دیا۔ یہ کب ہوا؟ ابو بکر نے خوشی و حیرت سے ملے جلے تاثرات سے استفسار کیا۔ سب بڑے بھی پرمسرت مسکراہٹوں سے اسے دیکھنے لگے، اور وہ خود، وہ اپنی سیاہ آنکھوں کی حیرت کو قابو میں رکھتے ہوئے ان سنہری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں پورے زمانے کی بے پرواہی تھی۔ اس کے لیے جیسے یہ بات عام ہو، وہ اس سے پہلے کہ وہ کہہ کر اس انکشاف کو جھٹلاتا، بریرہ فوراً آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے متوجہ کر گئی۔ آپ کل ہم چاروں کو شاپنگ کروانے ہیں، اوکے نا؟ اس نے اتنے معصوم انداز میں بولا۔ وہ ایک نظر اس کے پیچھے کھڑی شرارتی انداز میں اسے دیکھتی مہر ماں کو دیکھے گیا اور پھر سرازوات میں ہلا گیا۔ اکرام اور سرفراز کا نظروں ہی نظروں میں کوئی اشارہ ہوا اور وہ دونوں مسکراہٹ دبا گئے۔ بی جان اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی سارا کارنامہ دیکھ رہی تھی۔ عید کی تیاری کے لیے ہر بار کی طرح اس بار بھی تم لوگ چلے جانا اپنی ماؤں کے ساتھ بازار، بی جان نے مشورہ دیا۔ تو اب کی مہر ماں سب کے سامنے آئی۔ ماما لوگ بہت مشکل سے کپڑے پسند کرتے ہیں، اس بار ہمیں لاہور سے شاپنگ کرنی ہے، ٹھیک کہا نا لڑکیوں؟ مہر نے اپنی معصوم آواز کا استعمال کرتے ہوئے شرافت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور لڑکیوں نے اس کی تابعداری کرتے ہوئے سرازوات میں ہلا دیا۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اس بار وقت پر شہر سے شاپنگ کراتے ہیں، مہینے کے آخر میں بہت رش ہو جاتے ہیں۔ مسز اکرام کے کہنے پر باقی خواتین نے عزوات میں سر ہلایا۔ مہر ماں نے چونک کر اپنی 3 سہیلیوں کی طرف دیکھا جو پلان خراب ہوتا دیکھ کر شوق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک منٹ مہر ماں نے آگے بڑھ کر بی جان کی کرسی کے پیچھے اپنی جگہ بنائی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اگر سب ایک ساتھ چلے جائیں گے تو بی جان کے پاس کون رکے گا؟ مہر کے سوال پر سب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ شاہزین کرسی پر بازو ٹکائے لبوں پر انگلی رکھے بغور مہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کوئی کھچڑی پکا کر آئی ہے۔ کیوں نہ ایسا کریں؟ ماسٹر کے کہنے سے پہلے ہی شاہزین نے اس کی بات مکمل کی۔ ہم سب 2 دنوں کے لیے لاہور چلتے ہیں، فیملی گیدرنگ بھی ہو جائے گی اور عید کی شاپنگ بھی۔ کیا خیال ہے بی جان؟ شاہزین کی بات پر مہر ماں نے صبر کا گھونٹ بھرا، مگر پھر دماغ کی بتی جلی۔ پلان میں ذرا سا چینج ہے، مگر پلان تو پھر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مہر ماں نے ایک نظر اپنی 3 سہیلیوں کو دیکھا اور سر عزبات میں ہلا کر کوئی اشارہ وہ سمجھ کر سر ہلاتی ریلیکس ہو کر باقی بچی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ مہر ماں بھی چلتی ہوئی بریرہ کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کی دائیں طرف بریرہ تھی اور بائیں جانب اکرام ہاشمی۔ ہاں بہترین ہے، سب اکٹھے وقت بھی گزار لیں گے اور شہر لاہور میں رمضان کی رونقیں بھی دیکھ لیں گے۔ سرفراز نے بھی فیصلے کی حمایت کی تو اب کی بار بی جان بھی سر ہلا گئی۔ جیسے تم لوگ چاہو کر لو۔ اکرام شہر والے گھر کو صاف کروا دو، آج کے دن تیاریاں مکمل کر لو اور کل ہی نکل چلتے ہیں۔ بی جان کے فیصلے پر سب خوشی سے سر عزوات میں ہلا گئے۔ شہناز ہاشمی اب کی بار گفتگو میں حصہ لیتی ہوئی گویا ہوئی۔ کل تو اویس حویلی آ رہا ہے، میں پھر اسے منع کر دوں کہ وہیں رک جائے؟ ہاں شہناز، تم اویس کو بولو کہ شہر والے گھر جا کر معاملات دیکھ لیں، وہاں پہنچنے پر کوئی دشواری نہ ہو۔ اکرام کے کہنے پر وہ سر عزوات میں ہلاتی فون اٹھائے ایک طرف ہو گئی، مگر جانے سے پہلے مہر ماں کو ایک ناپسندیدہ نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی جس کا اس نے بالکل اثر نہیں لیا تھا۔ کیا شاہزین نے واقعی تمہیں عید کا جوڑا دلایا ہے؟ اکرام نے دھیرے سے سرگوشی کر کے استفسار کیا تو وہ بھی ارد گرد دیکھتی ہلکا سا ان کی جانب جھکتی دھیرے سے کہنے لگی، اگر وہ دلائے بھی تو آپ کو لگتا ہے میں لوں گی؟ اکرام اس کے جواب پر ہلکا سا ہنس دی۔ شاہزین نے رخ موڑ کر دونوں کو خسر پسر کرتے دیکھا تو نفی میں سر ہلا کر سرفراز ہاشمی کی جانب متوجہ ہو گیا جو اسے زمینوں کے معاملات سنبھالنے کا بول رہے تھے۔ پلان کہاں تک پہنچا؟ انہوں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تو اب کی بار مہر ماں نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ کوئی اور ہوتا تو مہر ہاشمی کے پہلے وار پر ہی انکار کر دیتا، مگر مقابلے پر آپ کے ہونہار، ڈھیٹ، ہٹ دھرم اور ضدی بیٹے
دال گلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس کے ایک ساتھ اتنے سارے القابات دینے پر وہ کہا لگاتے سب کو متوجہ کر گئے۔ ہنس کیوں رہے ہیں تایا ابا؟ مہر نے خجل سے لہجے میں پوچھا، جیسے اسے تو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اتنے نیک القابات پر ہنسے ہیں۔ میں حویلی کے ہر شخص سے شاہزین کی ہمیشہ تعریف سن کر بور ہو گیا تھا۔ اب کافی عرصے بعد اس کی اتنی عزت افزائی پر دل خوش ہوا ہے۔ اکرام نے جان بوجھ کر کچھ اونچا بولا تاکہ 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے شاہزین کو معلوم ہو جائے کہ اس کے نام کی منگیتر نے اس کی خدمت میں کیسے الفاظ پیش کیے ہیں۔ شاہزین نے مہر کو گھورا تو وہ مکمل آنکھیں گھما کر اسے نظر انداز کرتی دوبارہ اپنے تایا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آپ کہیں تو میں روز ایسے کئی القابات سے اسے نواز کر آپ کو بور ہونے سے بچا سکتی ہوں۔ اس نے سچی دل سے آفر کروائی۔ شیور، انہوں نے پورے دل سے اس کی آفر قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد سب کل کی تیاریوں پر بات کرنے لگے اور عصر کی نماز کے وقت ہی سب اپنی نشست چھوڑ کر اٹھے تھے۔ مرد حضرات مسجد جا چکے تھے اور خواتین نماز کی ادائیگی کے بعد کچن میں اپنے جوہر دکھانے گھس چکی تھی۔ شہر لاہور کا موسم فی الحال اچھا تھا۔ پچھلے روز بارش ہونے کی وجہ سے آج گرمی میں کچھ حد تک کمی تھی۔ وہ سب لاہور میں موجود اپنے گھر میں ظہر کے قریب پہنچے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد سب لیٹ چکے تھے۔ ہاشمی خاندان کے گاؤں میں کئی زمینیں تھیں جن کو اکرام ہاشمی سنبھالے ہوئے تھے۔ شہر میں موجود فیکٹری اور دیگر ریسٹوران کو سنبھالنے کی ذمہ داری سرفراز، فراز اور شاہزین کی تھی۔ وہ جن دنوں میں گھر نہ جاتے یہیں رہتے تھے۔ باسل بھی اکثر وہیں پایا جاتا کیونکہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا تھا۔ گھر کو آباد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود رہتا تھا۔ فی الحال سب افطاری کی ذمہ داری ملازمین پر چھوڑتے وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ لڑکیوں نے طے کیا تھا کہ وہ ایک ہی کمرے میں ڈیرا جمائیں گی اور باقی لڑکے اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے پھریں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ افطاری کے بعد گھر کی خواتین اپنے شوہروں سمیت شاپنگ پر نکل چکی تھی، جبکہ شہناز ہاشمی بھی گھر کی خواتین کی ہمراہ تھی۔ بی جان نے جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ لڑکیوں کو شاپنگ کروانے کی ذمہ داری شاہزین کی تھی اور وہ یہ سوچ کر ہی جل بن گیا تھا کہ وہ اسے اتنی دیر 5 بلاؤں کے ساتھ ساتھ 5 لڑکوں کو بھی نپٹانا ہے۔ وہ مال پہنچ کر جیسے ہی چلنا شروع ہوئے، کچھ دیر بعد عیسیٰ اور موسیٰ نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ یار، ان کو تو کچھ پسند نہیں آ رہا، میری ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، ہم لاہور گھومنے جا رہے ہیں، آپ لوگ اپنا اپنا دیکھ لیں۔ عیسیٰ کے کہنے پر باسل اور ابو بکر بھی رک گئے۔ ہماری شاپنگ بھی ہو گئی، ہم بھی عیسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جائیں گے۔ شاہزین نے بیزار سا انہیں دیکھا جو ان عورتوں کے درمیان اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے جن سے عید کا ایک ایک جوڑا پسند نہیں ہو رہا تھا۔ میں اکیلا کیا کروں؟ تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ یار۔ اویس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ وہ کہیں نہیں جا رہا۔ اویس آج ہی کراچی سے لاہور واپس لوٹا تھا۔ اس کی اور شاہزین کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ زیادہ تر اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ یہ نکمے تو کسی کام کے نہیں، تو میرا سچا دوست ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو باقی 4 لڑکے اس کی دہائی پر ہنس دیے، پھر اس سے ایک گاڑی کی چابی لیتے وہاں سے نکل گئے۔ شاہزین نے رخ موڑ کر اس جانب دیکھا جہاں وہ پانچوں غائب ہوئی تھی اور پھر گہری سانس بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تم لوگوں کو آخر کیا پسند نہیں آ رہا؟ شاہزین نے چڑھ کر بولا تو مہر ماں مسکرا کر رخ اس کی جانب پھیر گئی۔ باقی سب نے اس کی بات سراسر نظر انداز کی اور اپنے انتخابات پر غور و فکر کرتی رہی۔ انابیہ نے آواز دے کر اپنے بھائی اویس کو بلایا تو وہ مجبوراً اس کی جانب بڑھ گیا۔ عید کا جوڑا ہے یا نکاح کا جو پسند ہی نہیں آ رہا؟ اس کے بڑبڑانے پر مہر نے ہلکا سا اسے گھورا۔ ہم لڑکیاں سوچ سمجھ کر اپنے جوڑوں کا انتخاب کرتی ہیں، اور ہم سفر کا؟ اس کی زبان ایسے پھسلی جیسے مکھن لگا ہو۔ مطلب کہ جوڑوں پر اتنا سٹینڈرڈ ہے، دولہے پر کیا کیا سٹینڈرڈ ہوں گی؟ اس نے بات کا رخ پھیرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ مہر نے ایک ننھی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور کچھ طنزیہ لہجے میں بولی، جو بھی سٹینڈرڈ ہو، کم از کم تم اس پر پورا نہیں اترتے۔ اس کے جواب پر وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے بولا، تم سٹینڈرڈ پر اتارنا ہی نہیں چاہ رہی۔ مہر نے رک کر اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا بہت سے سوال کر گیا تھا۔ مہر نے اسے نظر انداز کیا اور آگے کو چل دی۔ اس کے بعد انہوں نے پورے 2 گھنٹے ان دونوں کو ہر جگہ گھمایا۔ بس اسی ایک وجہ سے مجھے شادی نہیں کرنی، یہ عورتیں چل چل کر تھکتی نہیں ہیں۔ اویس رو دینے کو تھا، ارم کی ہنسی نکل گئی۔ مجھے تو بھوک لگ گئی ہے۔ ارم کے کہنے پر شاہزین اور اویس نے شکر کا کلمہ ادا کیا کہ اب بیٹھنا نصیب ہوگا۔ تم لوگ چلے جاؤ، کھانا کھا لو، ہم فارغ ہو کر وہیں آ جائیں گے۔ مہر ماں نے انہیں تھکا ہوا دیکھ کر ترس کھایا اور انہیں جانے کا مشورہ دے دیا۔
شاہزین نے کچھ لمحے سوچا اور پھر اپنا کارڈ والیٹ سے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو کال کر دینا۔ اپنے کارڈ کا پاسورڈ بتاتا ارم اور اویس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وہ کتنی آسانی سے اسے اپنا سرمایہ ہاتھوں میں تھما گیا تھا۔ مہر ماں نے مڑ کر باقیوں کو دیکھا اور شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کارڈ سب کے سامنے کر کے، اب کرتے ہیں اصل شاپنگ۔ باقی تینوں نے ہنستے ہوئے سر ازبات میں لایا۔ پھر وہ اپنی شاپنگ آدھے گھنٹے میں مکمل کر کے فوڈ کورٹ میں موجود تھے۔ اس کا پلان تو بس شاہزین کو زج کرنے کا تھا۔ وہ اسے مال میں گھما گھما کر تھکانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تم لوگوں نے ہمارے بغیر شاپنگ کرنی تھی تو بتا دینا تھا۔ اویس نے انہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر فوڈ کورٹ میں موجود پا کر تیکھے لہجے میں بولا۔ جواباً وہ چاروں مزے سے کندھے اچکا گئیں۔ سب کے ہاتھوں میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے۔ ایسے میں مہرماں خالی ہاتھ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی، کیونکہ اسے جگہ ہی اس کے بغل میں ملی تھی۔ تم نے کچھ نہیں لیا؟ وہ اس کی جانب رخ پھیر کر بولا۔ اویس لوگوں کا کھانا بھی ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ ان چاروں کے لیے بھی کھانا منگوانے کے لیے ان کی پسند پوچھ رہا تھا۔ تم نے دلایا تھا نا مجھے عید کے لیے سوٹ، بھول گئے؟ وہ بھی رخ پھیر کر شرارتی لہجے میں بولتے ہوئے سر پر ٹکایا دوپٹہ پھر سے ٹھیک کر گئی۔ آسمانی رنگ کی قمیض اور دوپٹے کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے وہ سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ حویلی کی سب لڑکیاں اپنی حدود میں رہ کر ہر طرح کا فیشن کرتی تھی، مگر سر پر دوپٹہ جیسے ان کی ذات کا حصہ تھا۔ وہ حویلی میں جیسے مرضی منڈلاتی رہتی، مگر باہر نکلتے ہوئے انہیں سر ڈھانپنا خود بھی پسند تھا۔ حالانکہ اس معاملے میں کبھی بھی کسی بڑے کی طرف سے روک ٹوک نہیں کی گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دوپٹوں کو بڑی عزت و شان سے اوڑھا کرتی تھی۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں کوئی سوٹ نہیں دلایا۔ عید پر کیا پہنو گی؟ اس نے اس کی آنکھوں سے نظر ہٹا کر اس کے ناک میں پہنے ہیرے کو دیکھا۔ وہ اس کی گندمی رنگت پر اس قدر جچتا تھا کہ شاہزین کچھ لمحوں تک نظر نہ ہٹا سکا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مال میں معمول کے مطابق گہما گہمی تھی اور لوگ اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کل دوبارہ آنا ہے نا؟ کل اپنے لیے لازمی عید کا جوڑا دیکھ لینا، اس نے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ ایک نظر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی آنکھیں گھما گئی، پھر نفی میں سر ہلاتی کہنے لگی، کل ہم پانچوں انارکلی بازار جا رہے ہیں چوڑیاں اور جھمکوں کی خریداری کرنے۔ اس نے اپنے پلان سے آگاہ کیا اور ارم نے اس کی بات ٹوکی، میں نہیں جا رہی روزے میں چاروں کے ساتھ۔ روزے میں انارکلی؟ کوئی ضرورت نہیں، شاہزین نے فوراً ٹوکا۔ مہر نے انگلی اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ حیران ہوا۔ تم سے پوچھا کسی نے؟ نہیں نا، ہم لوگ بی جان سے اجازت لے چکے ہیں، وہ کہہ کر فخریہ کندھے جھاڑے اپنی سیٹ سے ٹیک لگا گئی تو شاہزین نے بیزاریت سے اسے دیکھا۔ اکیلے جاؤ گے؟ اب کی بار پھر زبان میں کھجلی ہوئی۔ 4 لوگ اکیلے کیسے ہو سکتے؟ خاندان کے روشن چراغ۔ میٹھا سا طنز مہر ماں کی جانب سے۔ پورے ٹیبل پر دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی۔ اویس ان کے لیے آرڈر کر کے آ چکا تھا اور اب سب ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہے تھے۔ افطاری کے بعد چلے جانا، ایویں ہی روزے میں گرے پڑے ہوگے کہیں، شاہزین نے مفت مشورہ دیا۔ میں سینئر سٹیزن کے مشوروں پر عمل نہیں کرتی۔ اس کے نئے لقب پر سب کہا لگائے ہنس دیے، جبکہ وہ تعجب سے اسے دیکھے گیا۔ زمین سے تو اگاؤ پھر بات کرنا۔ وہ اس کے چھوٹے قد پر میٹھا سا طنز کر گیا۔ اب کی بار پھر سب ہنس دیے۔ تم نے زمین سے اگ کر کون سا پھل دے دیا ہے؟ جلا ہوا پیڑ ہی ثابت ہوئے ہو نا۔ ٹیبل پر موجود 5 لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہت باتیں آتی ہیں تمہیں، وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور رہا تھا۔ بہت بک بک کرتے ہو تم۔ وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے تھی۔ دونوں کے درمیان نظروں ہی نظروں میں جنگ چلی اور پھر اویس کے متوجہ کروانے پر وہ فی الوقت کے لیے ہتھیار ڈالتے اسے سننے لگے، جو کل رات کے پلان بتا رہا تھا۔ انہی ساری نوک جھوک کے ساتھ آج کا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس سادگی پر کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اگلے روز لڑکیاں بازار سے آ کر خوشی خوشی سب کو اپنی چوڑیاں، جھمکے اور دیگر اشیاء دکھا رہی تھیں۔ ساری خواتین شاپنگ مکمل کر چکی تھیں۔ مرد حضرات اپنے کپڑے منتخب کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنی زوجہ پر انحصار کرتے تھے۔ بی جان کو تینوں بہوؤں اور ان کی بیٹی نے عید کے جوڑے تحفے میں دیے تھے۔ مختصر یہ کہ سب کی عید کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، سوائے مہر ماں کے، مگر وہ پھر بھی رنگ برنگی کشمیری چوڑیاں اور خوبصورت سے جھمکوں کے 2-3 جوڑیاں خرید لائی تھی، کیونکہ کیسے روک پاتی خود کو۔ جھمکے تو اس کا پہلا عشق تھے۔ افطاری کے بعد شاہزین اور اویس کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ واپسی پر مال چلنا ہے، فاطمہ کو کل غلطی سے جوڑے کا بڑا سائز مل گیا ہے، وہ چینج کروانا ہے۔
اویس نے بولا تو شاہزین نے ازبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کچھ دیر بعد جوڑا چینج کروا کر واپس پلٹ رہے تھے کہ شاہزین کی ایک نیلے رنگ کے جوڑے پر نظر پڑی۔ وہ جوڑا باریک باریک کام کے ساتھ بڑی نفاست سے تھا۔ وہ قدم اس جوڑے کی جانب بڑھا گیا۔ یہ پیک کر دیں؟ اس نے ورکر کو اشارہ کیا تو وہ سر ازبات میں ہلاتا انہیں کاؤنٹر کی جانب بڑھنے کا بول کر خود سوٹ پیک کروانے لگا۔ اویس نے چھیڑنے والے انداز میں گلا کھنکارا تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خجل سا ہوا۔ مہر نے اس دن کا جھوٹ بول کر خود کو پھنسایا ہے تو سوچا اس کی مشکل آسان کر دوں۔ اویس کاؤنٹر پر ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، وہ تمہاری زندگی ہر طرف سے مشکل بنانے کا سوچ رہی ہے اور تم اس کی مشکل کو دور کرنے کا سوچ رہے ہو۔ بوائے یو آر ان لو۔ اویس کے الفاظ پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا کر اسے گھورا۔ زیادہ بکواس مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات جھٹلا کر وہ پیمنٹ کرنے کے لیے جیسے ہی کارڈ نکالنے لگا، اس کا روزمرہ استعمال ہونے والا کارڈ غائب تھا۔ اسے یاد آیا کہ کل وہ مہر کو دے کر لینا بھول گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوسرا کارڈ نکال کر پیمنٹ کر گیا۔ تمہارا کارڈ بھی اس کے پاس ہے؟ کل شاہزین نے سب کے سامنے ہی اسے کارڈ دیا تھا، اس لیے اویس نے پھر چھیڑا۔ اب اسے کوئی نیا مطلب اخذ مت کر لینا۔ اس نے گھور کر اسے بولا تو وہ ہاتھ اٹھا گیا۔ میری ایسی مجال، مجنوں صاحب، نہ چھیڑنے کا دعویٰ کرتے ہوئے پھر سے اسے چھیڑ گیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا باہر نکلتا گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی گھر کی جانب روانہ تھی۔ اویس مزے سے بھاگتے ہوئے سفر کاٹ رہا تھا اور شاہزین کسی سوچ میں مبتلا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے اپنی گنگناہٹ کو چھوڑ کر اسے سوچ سے نکالا۔ شاہزین چونکا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مہر کو آخر اس شادی سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی پرسوچ نگاہیں سڑک پر جمی تھی، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا سوچتے ہوئے لبوں پر رکھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ انکار پر اتنا بضد کیوں ہے۔ کیا تم دونوں کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اویس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہماری تو کبھی کوئی خاص بات ہی نہیں ہوئی۔ میں جب بھی حویلی جاتا تھا وہ پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی۔ وہ تو بی جان سے بھی ملنے تب آتی تھی جب میں گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اب میں سوچنے بیٹھوں تو کافی عرصے سے مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے اس طرح کا عمل قدرتی حیا لگتا تھا، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ وہ ساری لمحات کو سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ جب وہ سب سے بات کر لیتی تھی، جب اس کی بات آتی تھی وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ جہاں تک مجھے لگتا تھا وہ تمہیں پسند کرتی ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اویس نے کنفیوز سا بولا تو شاہزین بھی ازبات میں سر ہلا گیا۔ مجھے بھی کچھ یہی لگتا تھا۔ خیر، تم بھی اسے پسند کرتے تھے، بس مانتے نہیں تھے۔ اویس نے سیریس بات کو شرارت کا رخ دینا اپنا فرض سمجھا۔ میں ابھی بھی نہیں مانتا۔ اس نے مکمل اس کی بات کی نفی کر دی۔ بیٹا، میں تجھے اچھے سے جانتا ہوں، تو پسند کرتا ہے اسے، آج سے نہیں پچھلے 4 سال سے۔ وہ الگ بات ہے، وہ اس وقت بس 19 سال کی تھی اور تمہاری زمین نے اجازت نہیں دی کہ تم اتنی چھوٹی منگیتر پر اپنے جذبات لٹا دو۔ تم خاموش ہو گئے۔ شاہزین نے گھر کے سامنے گاڑی روک کر ہارن بجایا اور اویس کا سارا تجزیہ غور سے سنا۔ وہ بالکل حیران نہیں ہوا تھا، وہ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا۔ ایک اس کے ساتھی تو اس کی سب سے اچھی دوستی تھی۔ وہ بہت پرانی بات ہے، اویس دانت کچکچا کر بولا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکا کوئی بات نہیں بھولتا تھا۔ بات پرانی ہے مگر جذبات تو وہی ہے نا۔ دور اندر تمہارے اس رشتے سے انکار نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ کب تک خود سے جھوٹ بولو گے؟ شاہزین نے گاڑی گھر کے اندر لا کر روکی تو اویس اسے مفت مشورے دے کر فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کا کیا بھروسہ اتنا سب بولنے پر جھاپڑ ہی لگا دے۔ شاہزین کافی دیر گاڑی بند کیے وہیں بیٹھا گھر کو دیکھتا رہا، گاڑی کا دروازہ کھول کر۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا کسی کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے رخ موڑ کر آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ دبی دبی ہنسیوں کی آواز آ رہی تھی مگر وہ ایک کھلکھلاتی ہنسی نے اسے متوجہ کیا تھا۔ لان کے عقبی حصے میں فیری لائٹس کی روشنی بکھری ہوئی تھی، ایسے میں وہ سب نمونے لان میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہنسی کے تعاقب میں دیکھا تو مہر کو پایا جو آنکھوں پر پٹی باندھے بازوؤں کو لمبا کیے ادھر ادھر ہاتھ مارتی کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، اور سب اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے اسے تنگ کرتے بھاگ رہے تھے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے کبھی کسی رخ جاتی تو کبھی کسی رخ۔ وہ سبز رنگ کی لمبی قمیض کے نیچے کھلے پانچوں والا براؤن رنگ کا ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی، بھورا دوپٹہ گلے میں لٹکا ہوا تھا، بال کھلے تھے اور آنکھوں اور سر پر ایک سیاہ رنگ کے دوپٹے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا کھلا پانچوں والا ٹراؤزر اتنا لمبا تھا کہ گھاس پر اس کے ننھے پاؤں نظر نہ آتے تھے۔
वो तेज़ी से चलती तो ट्राउज़र उसके कदमों में आता। वो एक तरफ खड़ा उन्हें खेलता देखने लगा। दीवार के साथ टेक लगाए वो फुर्सत से सबको देख रहा था। ईसा उसके बाल खींचता वहाँ से भागा तो वो रुख मोड़े उसके कदमों की जानिब तेज़ी से बढ़ती लड़खड़ाए। ट्राउज़र कदमों के नीचे आया और इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती, शाहजहान ने आगे बढ़कर उसे बाजुओं से थामा और गिरने से बचाया। सब एक साथ उसकी जानिब बढ़े। वो संभल कर अपने कदमों पर खड़ी होती, आंखों से पट्टी उतार गई। रात की स्याही में भी उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी। उसे देखकर वो ठटकी। शाहजहान ने अपने हाथ फौरन पीछे किए। बाल कानों के पीछे उड़सते वो खज्जल सी लगती थी। तुम ठीक हो ना? बुरैरा ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया। वो सर जज्बात में हिला गई। ठीक कैसे ना होती, आखिर को रोमियो साहब ने उन्हें बचाया है। अनाबिया ने शरारती लहजे में दोनों को छेड़ा तो उन दोनों की नज़रों का मिलाप हुआ। दोनों गड़बड़ाकर रुख फेर गए। सबसे पहले होश मेहर माँ को आया। मैंने तो नहीं कहा था मुझे बचाए। अपनी खज्जल होती कैफियत से निकलने का वाहिद रास्ता उसे ज़ुबान का इस्तेमाल लगा था। वो बखूबी करना जानती थी। मुझे कोई शौक़ भी नहीं है बचाने का, वो भी उसके लहजे में बोला। तो सब उन दोनों को बारी बारी देखने लगे। अब की बार सबकी नज़रें मेहर माँ के चेहरे पर थी। तो गिरने देते, क्यों बचाया? मेहर ने उल्टा उससे सवाल किया। सबकी नज़रें अब की बार शाहजहान पर थी। गिरकर दांत तोड़वा लेती तो ईद पर टूटे दांतों वाली बकरी लगती। शाहजहान की बात पर सब कहकहा लगाए, उन्हें जारी रखने का मौका दे गए। बकरी? तुम जो पूरे दांतों के साथ डायनासोर लगते हो, उसका क्या? महर ने कमर पर हाथ रखकर कम बैक किया। वो मुकम्मल तौर पर मोहल्ले में लड़ने वाली आंटी का रूप धार चुकी थी। तुम्हें कहाँ से इतना हैंडसम चेहरा डायनासोर जैसा लगता? वो उसने चेहरा हल्का सा झुकाए बोला ताकि वो गौर से देखे और अपने अल्फाज पर गौर करे। हरकतें तुम्हारी और ये जो तुम्हारा 6 फीट का कद है, बिल्कुल डायनासोर की नस्ल से लगते हो। महर ने ऊपर से नीचे तक उसके लंबे कद को निशाना बनाया। और ख़ुद तुम टिड्डी सी हो, देखने के लिए गर्दन झुकानी पड़ती है। महर के तो सर पर लगी और तलवों पर बुझी। अच्छी बात है, गर्दन झुका कर बात किया करो। लगे वो छोटी नहीं थी, उसके मुताबिक उसका कद बिल्कुल ठीक था। मगर मजाल है जो ये 6 फुट का वेदर रिपोर्टर उसके कद को कभी अच्छा बोल दे। तुमसे बात करना ही कौन चाहता है? उसने नाक चढ़ाकर बोला, जैसे उससे बात करने का तस्वुर उसकी जान पर गिरा गुजरा हो। गेस हु इज़ टॉकिंग टू मी फ्रॉम पास्ट 2 मिनट गाइज? महर ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर कुछ तंजिया लहजे में उसे सरता पाँव देख कर बोला तो उसने भी आंखें घुमाई। जाओ और बच्चों के साथ बच्चों वाले खेल खेलो। वो उसके खेलने पर बात कर गया, मगर परवाह किसे थी। हाँ, तुम जाओ और जाकर मौसम की सूरत हाल देखो, खम्बा। वो उसे जाने का इशारा करके रुख फेर गई और बाकी सबको अपनी जानी मतवज्जा करवाती वापस खेलने में मसरूफ़ हो गई। और शाहजहान, वो बस सर झटक कर मुस्कुराहट दबाता वहाँ से निकल गया। ये सच था कि 4 साल पहले शाहजहान के दिल में नन्ही सी मोहब्बत की किरण रोशन हुई थी, जिसे वो काफ़ी अरसा पहले बुझा चुका था। पागल कहेंगी, धीरे से बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अभी वो पागल अपने लिए ये लफ्ज़ सुन लेती तो सच में पागल हो जाती और पागलपन का सबूत पेश करते हुए उसे 2-3 कान के नीचे लगा भी देती। बस इसी खौफ से उसने वो अल्फाज धीरे से अदा किए थे। अगली रोज़ बिजनेस के मामलात को देखने के लिए ओवैस समेत सारा दिन घर से बाहर रहा था। इफ्तारी के बाद वो कुछ देर आराम करने की नीयत से बिस्तर पर लेटा और यूं ही मोबाइल पर आए पैगामात देखने लगा। जब एक पैगाम पर उसकी उंगली थमी, वो झटके से उठ बैठा और दोबारा से मैसेज आंखें खोलकर पढ़े। उसे लगा उसे रकम पढ़ने में गलती लगी है, मगर ऐसा नहीं था। उसके अकाउंट से पूरे 5 लाख की रकम निकलवाई गई थी, 5 अलग जगहों से। 1-1 लाख। वो कार्ड उसका महर के पास था, मगर महर माँ इतनी रकम का क्या ही कर सकती थी। तो कार्ड गुम जाने की खदशे को लेकर वो फ़ौरन कॉरिडोर में आता उन्हें ढूंढने लगा। सारे घर में वो उसे आवाज़ें देता ढूंढता फिर रहा था। क्या हो गया, भाभी गुम गई? बासिल ने पीछे से छेड़ा तो वो उसे नज़रअंदाज करता बाहर की जानिब आ गया। वो नमूनों का टोला उसे वहाँ भी ना मिला। वो अंदर की जानिब बढ़ रहा था कि उसे सीढ़ियों से हंसने की आवाज़ें आईं। वो इस जानिब बढ़ा तो पाँचों छत से नीचे ही आ रही थी। सबसे आगे महर यूँ चल रही थी जैसे सारी मिल्कियत उसी की हो। मेरा कार्ड कहाँ है? उसने सीधा मुद्दे की बात की। कौन सा कार्ड? वो अनजान बनी। बाकी 4 लड़कियों ने मुस्कुराहट दबाकर उन्हें देखा। जो कल दिया था महर माँ, उसने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए बोला। ओह वो, महर माँ याद करते हुए हंस दी। फिर रुख फेर कर अपनी सहेलियों को देखा और चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट ने राज किया। ये रहा ना,
اپنے کرتے کی جیب میں سے کارڈ نکالتی وہ اس کی جانب بڑھا گئی۔ شاہزائن نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر کارڈ کو، پھر تحمل سے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ اسے لگا تھا وہ کارڈ گما چکی ہے، مگر کارڈ اسی کے پاس تھا۔ اس کا مطلب پیسوں کا استعمال مہر نے کیا تھا۔ 5 لاکھ، وہ 2 لفظ میں سارے سوال پوچھ گیا۔ مہر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر گویا ہوئی۔ 5 لڑکیوں کے لیے 5 لاکھ اڑانا کون سا مشکل کام ہے منگیتر صاحب؟ وہ منگیتر کے لفظ پر زور دے کر بولی تو باقی چاروں ہنس دی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ 5 لاکھ کہاں اڑا ہے؟ اسے فرق نہیں پڑا تھا، مگر تجسس سے بھرپور لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ شادی کا بہت شوق ہے آپ کو، خرچے اٹھانے کی بھی عادت ڈال لیں۔ وہ طنزیہ لہجے سے آپ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ باقی چاروں بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ شاہزین نے رخ موڑ کر اسے پکارا۔ وہ رکی، اس کے ساتھ اس کی 4 سہیلیاں بھی رکی اور دروازے کے پاس کھڑا باسل، ابو بکر اور اویس بھی رک کر سارا تماشا دیکھنے لگے۔ آپ کے لیے کما رہے ہیں، آپ پر نہیں اڑائیں گے تو کس پر اڑائیں گے؟ اس نے مٹھاس سے بھرپور لہجے میں بول کر سب کو حیران و پریشان کر دیا۔ موسیٰ جو پانی پیتا ہوا اندر آ رہا تھا اسے زبردست گھوتا لگا اور عیسیٰ کو اپنے کانوں پر یقین آیا۔ لڑکیاں جہاں شوق تھیں وہی باسل، ابو بکر اور اویس ہنس ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے جواباً القابات سے نواز کر پاؤں پر ٹکتی اپنی فوج کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ سر پیچھے پھینک کر دل کھول کر ہنسا تھا۔ مہر ماں اس کے ہنسنے پر مزید چڑھ گئی۔ اس کا مقصد صرف چڑھانا ہی تھا۔ بھائی، آپ کو بی جان اور تایا ابو بلا رہے ہیں، عیسیٰ نے صدمے سے نکل کر اسے اطلاع دی، تو وہ سر ازبات میں ہلاتا مسکراتا ہوا بی جان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ مان لو میری بات، وہ مہر ماں کو پسند کرتا ہے، اسی لیے رشتے سے انکار نہیں کر رہا۔ اویس نے پھپھو کا بیٹا ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان چاروں لڑکوں کو بولا۔ عیسیٰ اور موسیٰ تو اس نئے انکشاف پر صدمے میں چلے گئے تھے۔ بھلا ان کی بہن میں ایسا کیا تھا جو پسند کیا جائے؟ خیر، انہیں یہ خبر مخالف پارٹی تک پہنچانی تھی۔ اب تو مجھے بھی شک ہو رہا ہے، ابو بکر نے بھی مسکرا کر بولا، تو وہ تینوں ایک دوسرے کو شرارتی نظروں سے دیکھتے نیا پلان بنانے لگے، رشتہ پکا کروانے کا پلان۔ تم کچھ دن مزید لاہور رک رہے ہو؟ اکرام کے سوال پر اس نے سر ازبات میں ہلا دیا۔ جی بابا، فیکٹری کا کام تو سب سنبھالے، مجھے ریسٹورانٹ کے کچھ کام نپٹانے ہیں، ورکرز کا عید بونس اور باقی دیگر معاملات بھی میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر انہوں نے سر ازبات میں ہلا دیا۔ تبھی فراز اور سرفراز اجازت لیتے اندر داخل ہوئے۔ وہ ان کو آتا دیکھ کر سیدھا ہوا۔ وہ فرصت سے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کنفیوز ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے کنفیوز سا پوچھا۔ شادی کا کیا پلان ہے؟ سوال بی جان کی جانب سے تھا۔ جو آپ لوگ طے کریں، اس نے سادہ سا جواب دے کر اپنی جان چھڑوائی۔ دیکھو شاہزین، تم دونوں بچوں کی خوشی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ اس وقت نہ جانے کیوں رشتہ ختم کرنے پر وزید ہے، ہمیں وہ کسی طور کچھ نہیں بتا رہی۔ تمہیں سکون سے مل بیٹھ کر اس سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اسے تمہاری کوئی بات بری لگی ہو جس سے وہ کوئی غلط مطلب اخذ کر کے یوں ری ایکٹ کر رہی ہے۔ فراز نے اسے سمجھایا تو وہ فرما برداری سے سر ہلا گیا۔ حالانکہ مہرماں ایسی نہیں ہے، وہ بالکل ضدی نہیں ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے، سرفراز نے بولا، تو سب نے ازبات میں سر ہلا کر ان کی تائید کی۔ شاہزین کو اس دن والی بات یاد آئی۔ اگر وہ نہ مانی تو؟ شاہزین نے وہ سوال کیا جس کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ بی جان نے گہری سانس بھر کر بولا، ہم زبردستی کے قائل نہیں ہیں، کچھ وقت دو، اس سے پوچھنے کی کوشش کرو، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہم یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ ان کے دو ٹوک لہجے پر سب کے دل میں یکدم کچھ ڈوبا تھا۔ بچپن کے طے شدہ رشتوں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جب سے جوانی میں قدم رکھا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنتا آیا تھا، وہ اسے منسوب تھی، کم عمری سے جانتا تھا۔ وہ مانتا نہیں تھا مگر دور اندر وہ واقعی 4 سال پہلے سے اسے پسند کرتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ناراض تھی یا بضد تھی یا نہ جانے کیا، مگر رشتہ ختم ایسے کیسے وہ کسی اور کے ساتھ اپنا نام منسوب کر لے؟ مجھے 10-12 دن کا وقت دیں، میں حویلی لوٹوں گا تو اس معاملے کو بہتر طریقے سے دیکھوں گا۔ شاہزین نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ وہ چاروں ابھی گہری سانس بھر کر اچھے کی امید کرتے ملاقات برخاست کر گئے۔ اگلے روز جب وہ سحری کے بعد سو کر اٹھا، اس وقت گھر میں پہلے سے گہما گہمی موجود تھی، معمول سے ہٹ کر۔ اتنا شور و ہنگامہ محسوس کر وہ فریش ہوتا کمرے سے باہر نکلا تو قریباً سب کو جاگتا ہوا دیکھا۔ گھر میں صرف لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں، جہاں سب بڑے بیٹھے بحث و مباحثے میں مصروف تھے۔
وہ چلتا ہوا لان میں آیا تو سارا لان سورج کی روشنی سے منور پایا۔ پورے لان میں ہر جگہ سامان بکھرا ہوا تھا۔ ارم، عیسیٰ اور موسیٰ ایک طرف لان بنائے ہر ڈبے میں ایک ایک راشن کی چیز ڈال رہے تھے۔ فاطمہ اور انابیہ ڈبے اٹھا اٹھا کر ایک طرف کرتی جا رہی تھی۔ بریرہ سارے ڈبوں پر ٹیپ لگا رہی تھی اور مہرماں سارے ڈبوں کو چیک کرتی، چیزیں پوری کرتی آگے بڑھاتی جا رہی تھی۔ وہاں پورا ٹیم ورک چل رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ سحری کے بعد سوئے ہوں گے۔ وہ واپس لاؤنج میں آیا اور ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کرتا بڑوں سے سوال کر گیا، بی جان یہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ بی جان کی جگہ مسز اکرام نے سوال کا جواب دیا تھا، کل جو راشن منگوایا تھا وہ آج سحری کے بعد پہنچا ہے، تو سبھی وہی راشن کے ڈبے بنانے میں مصروف ہیں، ہمیں تو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے مسکرا کر بتایا تو وہ کنفیوز اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نہیں جانتے کل والا راشن تمہارے پیسوں سے آیا ہے؟ وہ ہنس کر بولے تو اسے نقطے جوڑنے میں کچھ سیکنڈ لگے تھے، پھر سمجھ آنے پر وہ چونکا۔ نہیں میں جانتا ہوں۔ اس نے اپنی لاج رکھنے کے لیے جھوٹ بولا، پھر بات بدلتے ہوئے کہنے لگا، آپ لوگ آج واپس نہیں جا رہے حویلی؟ نہیں، کل جائیں گے، آج سب کی افطاری باہر ہے تو کل ہی سحری کے بعد نکلیں گے۔ جواب اکرام کی جانب سے آیا تو وہ سر ازوات میں ہلا گیا۔ اچھا، تم اور اویس کل چائے پر نہیں تھے تو بتانا یاد نہیں رہا کہ لڑکیوں نے طے کیا ہے کہ آج کے دن سب الگ الگ گروپ بنا کر راشن کی تقسیم کریں گے اور الگ الگ اولڈ ایج ہوم، چائلڈ کیئر سینٹر اور یتیم خانوں میں جائیں گے، وہاں کچھ وقت گزاریں گے، راشن تقسیم کریں گے اور پھر وہیں افطار کریں گے۔ سرفراز نے اسے سارے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ کچھ لمحوں تک بس سوچ ہی گیا کہ کیا یہ سب سوچنے والا دماغ مہرماں کا ہی تھا، وہی دماغ جس میں ہر وقت شرارت بھری ہوتی تھی۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس سے بہترین کیا ہوگا چاچو، میں ان کے ساتھ جا کر کام کرواؤں؟ اور چاچی ذرا ابو بکر، اویس اور باسل کو بھی اٹھا کر باہر بھیجیں، لڑکیاں دھوپ میں اتنا کام کر رہی ہیں اور ان کو شرم نہیں آ رہی؟ وہ مسز فراز کو کہہ کر لاؤنج سے نکل گیا تو سب اس کے حکمیہ لہجے پر ہنس دیے، کیونکہ وہ خود بھی ابھی سو کر باہر آیا تھا۔ پھر اس نے مہرماں کی فوج کے ساتھ مل کر کام کروایا اور مہرماں نے سارے بدلے پورے کرنے کے لیے اسے بھاری بھاری ڈبے اٹھوائے جو اس کے مطابق بھاری تھے، مگر شاہزین کے وجہ بازوؤں میں آ کر وہ ہلکے محسوس ہوتے تھے۔ صحت بناؤ چھوٹے پیکٹ، ورنہ پھونک ماروں گا، اڑ جاؤ گی۔ وہ اسے گزرتے ہوئے چھیڑ گیا تو مہرماں نے اپنے ہاتھوں کو بمشکل اس کے گلے تک جانے سے روکا۔ میں نہ کہتی تھی تم ڈائناسور کی نسل سے ہو؟ اس پر اسی کا طنز لٹاتی وہ پاس سے گزر گئی۔ یوں ہی سارے کام کے دوران ان کی نوک جھوک چلتی رہی اور وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع کیے بغیر ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد اویس، ابو بکر اور باسل بھی آ گئے تو سب نے مل کر کام مکمل کیا۔ سب نے طے کیا تھا وہ دو دو بندے اکٹھے ایک جگہ جائیں گے، ابو بکر اور باسل، فاطمہ اور انابیہ، عیسیٰ اور موسیٰ، اویس اور اس کی والدہ شہناز ہاشمی، مسٹر اور مسز اکرام، مسٹر اور مسز فراز، مسٹر اور مسز سرفراز، ارم اور بریرہ، اور آخر پر مہرماں اور شاہزین۔ شروع میں طے پایا تھا کہ بریرہ اور مہرماں جائیں گے، مگر ارم نے بریرہ کو ایموشنل بلیک میل کر کے اپنی طرف کر لیا اور اویس کے پلان پر عمل کرتے ہوئے مہرماں اور شاہزین کو اکٹھا بھیج دیا۔ سارا دن مصروف رہنے کے بعد اب سب فریش ہو کر راشن کی تقسیم کے لیے نکل گئے تھے۔ شاہزین اور مہرماں میں پورا دن جو بات ہوئی وہ صرف کام کے سلسلے میں تھی۔ وہ کافی مصروف بھی رہے مگر صلح صفائی سے اپنا کام پورا کیا۔ پھر وہ ایک اولڈ ایج ہوم میں پہنچے تو وہاں کافی وقت گزار کر وہیں افطاری کرنے کا ارادہ باندھا۔ وہ اولڈ ایج ہوم پاکستان کی سب سے بڑی انسانی امداد کی تنظیم کی سربراہی میں تھا۔ ان کی ٹیم، ان کی سروس اور ان کے لوگ اتنے اچھے تھے کہ مہرماں کے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہ ہوتی تھی۔ الخدمت کے زیر انتظام اس اولڈ ایج ہوم میں روز کی طرح افطار کا بھرپور انتظام کیا گیا تھا۔ مہرماں وہاں موجود کچھ ٹیم کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر افطار کی تیاریوں میں مدد کروانے لگی اور شاہزین بھی ٹیم کے کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر مکمل طور پر اپنے کام میں مگن تھا۔ دونوں اس قدر سکون محسوس کر رہے تھے کہ بیان سے باہر تھا۔ اچھے سے افطار کروانے کے بعد نماز کی ادائیگی ہوئی اور پھر ساری ٹیم انہیں چائے پینے کے لیے روکنے لگی۔ وہ رک گئے تو ساری ٹیم بخوشی انہیں اپنے سینیٹرز کے بارے میں بتانے لگی۔ کسی بات پر دونوں کی نظریں ملی تو اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے پوچھا، کیا وہ آپ کے شوہر ہیں؟ وہ چونکی، پھر مڑ کر شاہزین کو دیکھا جو اپنے پاس بیٹھی
ایک بزرگ کی کسی بات پر مسکرا کر سر جھکائے کچھ بول رہا تھا۔ وہ اتنی تسلی، محبت اور اطمینان سے ان بزرگوں کے ساتھ وقت گزار رہا تھا کہ مہر ماں کو اپنی 4 سال پہلے کی پسند پر بہت فخر محسوس ہوا۔ وہ جتنا بھی برا سہی مگر وہ دل کا نرم تھا، اور مردوں کو تو کیا، انسانوں کو باقی مخلوقات میں افضل بنانے والی کئی چیزوں میں سے ایک چیز رحم دلی بھی ہے، ایسی چیز جو ہر شخص پر جچتی ہے مگر موجود کسی کسی میں ہوتی ہے۔ نہیں، اس کے یک لفظی جواب پر لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ جیسے پورا وقت آپ کو نظروں میں رکھے ہوئے تھے۔ مجھے لگا آپ کے شوہر ہیں، اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ وہ چوکی، رخ موڑ کر شاہزین کو دیکھا جو انہی بزرگ کی بات سنتے ہوئے مہر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے ملاپ پر وہ بڑی سادگی سے نظریں پھیر کر ان بزرگ کو اپنی ساری توجہ دے گیا۔ ہمارا رشتہ ہوا ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا اور شاہزین کے رویے کی کیا صفائی پیش کرے۔ اوہ، مطلب ہونے والے شوہر ہیں۔ لڑکی مسکرا کر اسے چھیڑتے ہوئے ہنس دی تو وہ خجل سا سر اس بات میں ہلا گئی۔ اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے اور آپ دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے، آمین۔ مہر ماں اس کی دعا پر ساکت سی بیٹھی رہ گئی، نظریں اس شخص پر جا ٹکی جس کے ساتھ کی دعائیں اسے دی جا رہی، جس کے ساتھ کے لیے پورا خاندان کوششوں میں لگا تھا، مگر وہ تھی کہ ایک بات کو دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ دل تو چاہا کہ سارے گلے شکوے دور کر لے اور اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے، مگر خیر، آمین۔ وہ نہیں جانتی کیسے اس کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوئے، مگر اب کی بار اس کی نظروں کا مرکز شاہزین ہی تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ مہر ماں کے دل کی رفتار سست پڑی، دل واہموں کا شکار ہوا۔ عجیب سے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا، وہ خاموشی سے بس اسے دیکھی جا رہی تھی۔ شاہزین نے اس کی نگاہیں خود پر محسوس کی تو اسے دیکھنے لگا، آنکھوں ہی آنکھوں میں سوالیہ انداز میں پوچھا، ٹھیک ہو؟ کیونکہ وہ اس کا بلا وجہ دیکھنا سمجھ نہ سکا، اور شاہزین کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ آج تک مہر ماں کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ مہر نے آنکھیں جھپکا کر اسے جواب دیا کہ سب ٹھیک ہے، پھر گھڑی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتا اسے اٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ وہ بھی وہاں موجود سب لوگوں سے ملتی، ان کا شکریہ ادا کرتی، اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ تم رشتے سے انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ اپنی جذبات سے پریشان ہو کر کچھ چڑھتے ہوئے بولی۔ شاہزین نے اسے دیکھا جو آج سفید رنگ کی لمبی قمیص کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر اور دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ خود بھی معمول سے ہٹ کر آج سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بالکل مکمل لگ رہے تھے۔ دونوں کے قد میں کافی فرق تھا، وہ اس کے سینے کے برابر آتی تھی۔ تم رشتے کے لیے مان کیوں نہیں جاتی؟ وہ بھی دو بدو بولا تو مہر نے آنکھیں گھمائی، انکار نہ کرنے کا کوئی معقول جواز بتاؤ۔ مہر نے رک کر اس سے استفسار کیا تو وہ بھی گاڑی سے ٹیک لگائے اس کی جانب رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ انکار کرنے کا کوئی معقول وجہ بتاؤ۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا تو مہر ماں نے گہرے سانس بھر کر خود کو غصہ کرنے سے باز رکھا۔ شاہزین کو اس کے شارٹ ٹیمپر سے اتنا فائدہ ہوتا تھا کہ اسے زج کرنا آسان ہوتا تھا۔ تم شادی سے انکار کر دو شاہزین، وہ کچھ تنگ آ کر تھکے سے انداز میں بولی۔ شاہزین نے کچھ لمحے اس کے سادہ چہرے کو دیکھا۔ سر پر سفید رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے سیٹ تھا، چٹیا سے کچھ بال نکل کر چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ اس کی گندمی رنگت پر وہ ناک میں پہنا چمکتا ہوا ہیرا چاند کی روشنی میں بہت بھلا لگ رہا تھا، اور اس کی سنہری آنکھیں، نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ شاہزین بس کھنچتا چلا گیا۔ تم شادی کے لیے مان جاؤ نہ ماہی۔ اس نے اتنی نرمی سے اس کا نام پکارا کہ مہر ماں کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ کئی سالوں بعد اسے اس نام سے پکار رہا تھا، گھر میں اور ہر جگہ صرف وہ واحد تھا جو اسے ماہی کہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی کہنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر جب وہ چھوٹا تھا تو ہر اس شخص سے لڑتا تھا جو مہر ماں کو اس کے خود کے دیے گئے نام سے پکارتا تھا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی مہر ماں کو ماہی کے نام سے پکارنے کی، سوائے اس کے۔ ایک تو وہ بہت چھوٹا تھا اور دوسرا اسے ماہی نام بہت پسند تھا۔ مہر ماں نے ٹھہر کر اسے بغور دیکھا۔ سیاہ آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں اور ماتھے پر بکھرے بال، چوڑے چوڑے شانے اور فولڈ ہوئے بازو سے جھلکتی کلائی پر بندھی گھڑی سے وہ نہایت وجیح لگ رہا تھا۔ وہ اس کی کم عمری کی محبت تھا۔ محبت؟ شاید صرف پسند، یا واقعی محبت۔ وہ سر جھٹک کر دل کی رفتار پر قابو پاتی اس کے بغل سے نکل کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہزین نے بھی سر جھٹک کر ساری سوچوں کو رفع دفع کیا، اور پھر وہ دونوں مکمل خاموشی کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ نگاہ یار نے کل یوں سنبھل کے دیکھا مجھے
کہ تذکرہ بھی نہ ہو اور داستاں بھی رہے، نبھا رہا ہے تعلق وہ اس طرح فارس کہ دوستی بھی لگے عشق کا گماں بھی رہے۔ اگلے روز شاہزین کے علاوہ ہر کوئی رنگ محل لوٹ چکا تھا، سب تھکے ہوئے تھے اور 2 روزے رنگ محل میں بغیر کسی رونق کے گزر گئے تھے، مگر اتنا سکون مہرماں کی فوج کو برداشت نہ ہوا۔ تیسرے دن انہیں اطلاع ملی کہ شاہزین حویلی لوٹ رہا ہے، تو وہ اپنی سستی اور کاہلی کو ایک طرف پھینکتے جنگ کا پرچم پھر سے لہرا گئے۔ سحری کے بعد سب گھر کے بڑے سو گئے تو مہرماں، بریرہ، انابیہ اور فاطمہ شاہزین کے کمرے میں دبے پاؤں آ گئے۔ 3 گھنٹے لگا کر اپنا پلان مکمل کرتی وہ 8 بجے کے قریب شاہزین کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ چاروں سرپٹ بھاگتی بریرہ کے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ بریرہ کا کمرہ شاہزین کے کمرے کے عین سامنے تھا۔ وہ خاموشی سے دروازہ بند کرتی اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرتی رہی۔ شاہزین بھی تھکا ہوا لوٹا تھا۔ حویلی کے سارے لوگ بھی ابھی آرام کر رہے تھے، تو وہ بھی کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آنکھوں میں تھکن اور بیش بہا نیند تھی، مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بتی جلائی، اس کی نیند کے ساتھ ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے روح بھی پرواز کر گئی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے الٹے قدموں راہداری میں واپس آیا اور ارد گرد دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا کہ وہ ٹھیک کمرے میں آیا ہے نا۔ آنکھیں مسل کر کھولی اور یقین کرنا چاہا کہ جو اس نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ اس کے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے رخ موڑ کر ان چاروں کو دیکھا جو فخریہ تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویلکم بیک۔ مہرماں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے فخر سے اسے بولا تو وہ کچھ لمحے بس اسے دیکھے گیا، پھر رخ موڑ کر اس نے کمرے کو دیکھا۔ پورے کمرے کی دیواروں اور فرش پر تیز گلابی رنگ کے وال پیپر لگائے ہوئے تھے۔ یہ وہی رنگ تھا جس رنگ سے اس کا جنگ کے پہلے دن استقبال ہوا تھا۔ کچھ دنوں تک شاہزین کو اس رنگ سے فوبیا ہونے والا تھا۔ وہ وال پیپر اتنی نفاست سے لگائے گئے تھے کہ یقین ہی نہیں آتا تھا وہ ان چاروں کا کام ہے۔ انہیں اتارنے کے لیے کم از کم بھی 5 گھنٹے لگنے والے تھے۔ وہ بے یقینی سے کمرہ دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر خود کو ریاکشن دینے سے باز رکھا۔ وہ اپنا ریاکشن دے کر اسے مزید فاتح نہیں بنا سکتا۔ رخ موڑ کر اب کی بار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں یہی رنگ پسند ہے تو ہم شادی کے بعد اپنے کمرے کو اسی رنگ کا پینٹ کروا لیں گے، کیا خیال ہے؟ اس کے شرارتی اور پرسکون لہجے پر مہرماں زچ ہوئی۔ ہاتھ اٹھائے وہ اس کی گردن تک لائی، پھر سمجھداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بمشکل واپس ہٹا گئی۔ زہر لگتے ہو مجھے۔ وہ پاؤں پٹک کر وہاں سے جانے لگی جب وہ پیچھے سے بولا، اسی زہر کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، سوچ لو۔ اس کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ باقی تینوں لڑکیاں اس کا نیا روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ صرف مہرماں کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا ہے اور وہ کام بھی کر رہا تھا۔ مر جاؤ گے میرے ہاتھوں سے، اس نے غصیلے لہجے میں بولا۔ وہ سر جھکائے مسکرا دیا۔ کھاؤ پیو صحت بناؤ اور پھر ایسی دھمکیاں دینا۔ وہ اس کی کمزور صحت پر چوٹ کرتا ہنستا ہوا اندر چلا گیا۔ مہرماں کا دل چاہا وہ واپس اس سے باہر کھینچ کر 5-6 جھاپڑ لگائے اور اسے بتائے کہ بغیر صحت کے بھی وہ اس پر عذاب بن کر نازل ہو سکتی ہے۔ چھوڑو اسے، اس کا رنگ نہیں دیکھا تھا کیسے اڑا تھا؟ فاطمہ نے ہنس کر اس کی توجہ اپنی کامیابی پر دلوانی چاہی، تو مہر بھی سر جھٹک کر مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ایک مزید پلان کامیاب ہوا۔ وہ اس کے بعد سکون سے سوئی اور نماز کے وقت ہی اٹھی۔ افطاری سے کچھ وقت پہلے ساری لڑکیاں کاموں میں مصروف تھیں جب مسز اکرام نے اسے پھپھو کو بلانے بھیجا۔ جاؤ شہناز کو اٹھا لاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو میں نے اسے سونے کا بولا تھا، اب انہیں بولو کہ آ کر افطار کر لیں۔ وہ ان کی بات پر منہ بسوڑتی سر ہلا کر چاروں ناچار پھپھو کے کمرے کی جانب چل دی۔ پھپھو، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، دروازے پر 1-2 دستک دیتے ہوئے اس نے بولا تھا، مگر جواب ندارت۔ وہ گہری سانس بھرتی ان کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور پردے بھی گرے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر بتی جلاتی کمرے کو روشن کر گئی۔ پھپھو، کسی غلط احساس کے تحت اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو دھیما سا میں جواب آیا۔ وہ تیزی سے چلتی ان کے بستر تک آئی اور ان کے پاس بستر پر آ بیٹھی۔ پھپھو آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ سارے جھگڑے گلے شکوے اپنی جگہ، مگر مہرماں انہیں اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس کا دل پہلے ہی نرم سا تھا اور مزید یہ کہ اسے ہر رشتہ بہت عزیز تھا۔ شہناز بیگم نے بمشکل آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ افطار میں کتنا وقت ہے؟ وہ شوگر کی مریضہ تھی، ان کے لیے روزے رکھنا مشکل تھا، مگر چھوڑنے پر دل بھی نہیں مانتا تھا۔ اوف پھوپھو، آپ کو تو تیز بخار ہے، مہر نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولا،
اور انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ انہیں اٹھا کر بٹھاتے باہر کی جانب قریباً بھاگتے ہوئے گئی۔ شہناز بیگم نقاہت سے اس کو کمرے سے بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مہرماں ہال کی جانب بڑھ رہی تھی جب راستے میں اسے شاہ زین ملا۔ وہ اسے دیکھ کر نظر انداز کرتا آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ تیز سانسوں کے ساتھ اس کا بازو پکڑتی اسے روک گئی۔ وہ اس قدر بری طرح چونکا کہ اپنے قدموں پر وہیں رک گیا۔ مہرماں نے فوراً اس کا بازو چھوڑا۔ گہری سانس بھر کر سیدھا ہوتی کہنے لگی، ڈاکٹر کو بلاؤ، پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شاہزین کو سمجھتے ہوئے کچھ سیکنڈ لگے اور پھر فوراً سر بات میں ہلاتا کمرے میں اپنا فون لینے کے لیے بڑھا۔ مہرماں کچن میں آتی ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی بھرتی کچھ صاف کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ کیا ہوا ہے مہر؟ مسز سرفراز نے اسے پریشان سا دیکھا تو پوچھا۔ پھپھو کو بہت تیز بخار ہے، ان کی شوگر بھی لو ہے شاید۔ وہ پریشانی سے بولتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تو تینوں خواتین سمیت لڑکیاں بھی پریشان ہو گئیں۔ بھابھی میں دیکھ کر آتی ہوں، آپ یہ پکوڑے دیکھ لیں، مسز سرفراز نے کہتے ہوئے انابیہ کے ساتھ قدم بڑھائے جو اپنی ماں کی خراب طبیعت کا سن کر پریشان ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے تو مہرماں پہلے سے ہی بستر پر ان کے پاس بیٹھی ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ امی، انابیہ نے پریشانی سے پکارا تو شہناز نے آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی کو دیکھا مگر نقاہت کی وجہ سے آنکھیں بند کر گئی۔ انابیہ، شش، مہرماں نے اسے تسلی اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ پریشانی سے مسز فراز کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مسز فراز نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی والدہ کی ذرا سی بیماری پر دل چھوٹا کر لیتی تھی۔ تبھی شاہزین اور اویس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ چیک اپ کے بعد انہیں کچھ ادویات بھی دی گئی تھی اور آرام کرنے کا بول کر وہ چلی گئی۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ سب شہناز سے مل کر تسلی کرتے بھی جان کے حکم پر ڈائننگ ہال میں جمع ہو گئے تھے سوائے مہرماں کے۔ انابیہ کو زبردستی باہر بھجوا کر وہ انہیں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہی۔ 2 کھجوریں کھا کر وہیں بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ افطاری کے بعد انابیہ آ کر ماں کے سرہانے بیٹھ گئی۔ شہناز بیگم کا بخار اب ہلکا ہو چکا تھا مگر نقاہت چہرے سے صاف واضح تھی۔ بی جان بھی اپنی چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے وہاں پہنچی تھی۔ مہرماں، بچے جا کر کھانا کھا لو اور نماز پڑھ لو، انابیہ ہے شہناز کے پاس۔ بی جان کے کہنے پر وہ ایک نظر شہناز کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چاروں ناچار اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے بعد 2 دن تک انابیہ اور مہرماں سمیت سارے بچوں نے شہناز ہاشمی کا بھرپور خیال رکھا۔ کچھ دیر کے لیے جنگ بندی کا اعلان بھی ہو گیا۔ شہناز اور مہرماں کی فوجوں کے درمیان صلح صفائی کا مظاہرہ ہوا اور دونوں فوجوں نے مل کر شہناز کا خیال رکھا۔ وہ خاندان ایسا ہی تھا، چاہے وہ ایک دوسرے کی کئی عادتوں اور باتوں سے بہت چڑھتے تھے مگر ضرورت پڑنے پر سارے گلے شکوے بھول کر وہ ایک دوسرے کے لیے صاف دلوں سے حاضر ہوتے تھے۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں مگر ان باتوں کو بلا کر ضرورت کے وقت کام آنے پر ہی اصل تربیت کا اندازہ ہوتا ہے اور مہرماں نے ثابت کیا تھا کہ اس کی تربیت قابل تعریف تھی۔ شہناز ہاشمی کو اس کے اتنے مہربان روپ پر شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ مہرماں کو کئی بار وہ برا بھلا بول چکی تھی۔ مہرماں کی عادات سے وہ بہت خار کھاتی تھی۔ حویلے کی باقی بچے ان کی عزت رکھنے کے لیے ان کے منہ پر خاموش ہو جاتے تھے مگر مہرماں کو جو بات بری لگتی تھی وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ شروع سے مہرماں کے فیصلوں کے مخالفت کرتی آئی تھی مگر اب انہیں احساس ندامت نے گھیرنا شروع کر دیا۔ انہیں مہرماں کو سمجھنا چاہیے تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان ہماری سوچ کے مطابق نہیں چل سکتا، ہر شخص ہمارے جیسے خیالات نہیں رکھ سکتا، ہر انسان کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہمیں انسانوں کو ان کی تمام تر سوچوں، خیالات اور نظریات کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ فیملی یہی کرتی ہے، انہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ کم عمر لڑکی سے سمجھداری اور ایک رنگ کے نظریات کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ غلطی ان سے ہوئی تھی تو احساس کے بعد انہیں معافی بھی مانگنی چاہیے تھی۔ 2 دن حویلی کا ماحول پریشان سا رہا تھا۔ اب تیسرے دن شہناز ہاشمی کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی تو وہ گھر کی خواتین کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی افطاری کی تیاریوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی جبکہ بچے سارے لان کے چھاؤں والے حصے میں بیٹھے تھے۔ گھر کے تینوں مرد زمینوں پر گرے ہوئے تھے اور 11 کے 11 نمونے آج مکمل فراغت کے ساتھ لان کی کرسیوں پر براجمان تھے۔ بی جان کا فیصلہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب ہم سب عید کے بعد الگ ہوئے تو نہ جانے کب یوں اکٹھے ہونا ہے۔ سب کی اپنی زندگیاں اور سب کی اپنی اپنی مصروفیات۔ فاطمہ کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلا کر حامی بھری تھی۔ اب کوئی ایک آدھا بندہ شادی کروائے گا تو تب ہی ملیں گے۔
ابو بکر نے شاہزین کو نظروں میں رکھ کر بولا۔ تو مہر ماں نے ابو بکر کو گھورا، جن کی اس رمضان کشتی پار لگنی تھی، ان کی کشتی کا مسافر ہی سفر کرنے سے انکار کر گیا۔ اویس نے مہر ماں کے انکار پر شاہزین کی ٹانگ کھینچی تو کشتی کے دونوں مسافروں کے علاوہ باقی سب ہنس دیے۔ تم سوچ سمجھ کر بولو، یہی نہ ہو تمہاری کشتی پار لگوا دوں، مہر ماں نے اویس کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے کہنے لگا، ہماری اتنی مجال بھابھی جی۔ اس نے بھابھی کے لفظ پر زور ڈالا تو شاہزین کی فوج کے ساتھ ساتھ مہر ماں کی فوج نے بھی ہوڈنگ کی تھی۔ وہ سب مل کر ان دونوں کو چھیڑنے کا اندیکھا اور انکہا فیصلہ کر بیٹھے تھے۔ وہ چڑ سی گئی مگر ظاہر نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ ظاہر کرے گی تو وہ مزید اسے چھیڑیں گے۔ البتہ شاہزین لبوں پر 2 انگلیاں رکھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ساری صورتحال کے بھرپور مزے لے رہا تھا۔ شاہزین بھائی، آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے وال پیپر کا رنگ بھابھی سے پوچھ کر رکھوایا تھا۔ ہاؤ کیوٹ! اب کی بار چھیڑنے کی باری باسل کی تھی۔ مہر ماں کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ایک ایک کا پکڑ کر گلا دبا دے۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، مت بھولو کہ تمہاری کشتی کے مسافر بھی ہماری سمت بیٹھے ہیں۔ مہر ماں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے انابیہ کے نام سے چھیڑا تھا۔ اس بات کے بارے میں صرف لڑکیاں جانتی تھی اور باسل، اسی لیے سب چونک گئے۔ ہیں کون ہے وہ بدنصیب؟ ان کزنز کے لیے یہ ایک نئی خبر تھی، دھماکے دار۔ سوال اویس کی جانب سے آیا تھا تو انابیہ سمیت سب ہنس دیے۔ وہ بدنصیب تمہاری خود کی بہن ہے۔ مہر ماں نے اویس سمیت باقی سب لڑکوں پر بم پھوڑا تھا۔ اویس تو قریباً اچھل کر کرسی سے اٹھا تھا۔ ایک نظر انابیہ کو دیکھا اور دوسری نظر باسل کو۔ کیا کشتی کا دوسرا مسافر بھی سفر کرنا چاہتا ہے؟ اسے انابیہ کی پسند پر یقین نہ آیا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کی کشتی ڈوبی ہوئی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ توبہ کرے بھائی، آپ کو لگتا ہے میں اس چوزے کو پسند کروں گی؟ اس کے صاف انکار پر باسل نے ڈرامائی انداز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دونوں ہاتھ یوں سامنے کیے جیسے وہ خون میں رنگے ہو۔ اویس کو کچھ حوصلہ ہوا، واپس اپنی کرسی پر بیٹھتا وہ کچھ پرسکون تھا۔ چوزا تو نہ بولیں اب اسے، ابو بکر نے اپنے دوست کی حمایت کی تو وہ سب ہنس دیے۔ 3 سال چھوٹا ہے وہ مجھ سے، پڑھائی تو مکمل نہیں ہوئی اور چلا ہے عاشقی معشوقیاں کرنے۔ انابیہ نے طنزیہ لہجے میں اس کی عمر پر چوٹ کی۔ وہ ڈرامائی انداز میں دل پر ہاتھ رکھتا روحان سا دکھائی دیتا تھا۔ کسی کو دل ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے؟ شاہزین نے ادھر ادھر یوں دیکھا جیسے کہیں آس پاس کسی کا دل ٹوٹا ہو، پھر اپنے بغل میں بیٹھے باسل کو دیکھا جو دل پر ہاتھ رکھے اسے ٹوٹنے سے بچا رہا تھا۔ اوہ، یہاں سے آ رہی ہے، شاہزین کے چونک کر کہنے پر سب کے کہکہے لان میں گونجے تھے۔ یہاں تو کچھ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، تو وہ اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ شاہزین، تیرا کیا بنا ہوگا؟ اویس نے توپوں کا رخ پھر سے اس کی جانب موڑا تو لڑکیاں ہنس دی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتا اس سے سوال کر گیا۔ ارے بھائی، آپ کی تو بچپن کی منگیتر نے آپ کو انکار کر دیا۔ اب کی بار اسے عیسیٰ نے چھیڑا تھا۔ شاہزین کی نظریں مہر ماں پر گئیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض کے ساتھ مرون رنگ کے دوپٹے کو گلے میں لیے ہوئے تھی۔ 3 بار اقرار ہونے سے پہلے کئی بار انکار ہوتے ہیں، دل کے معاملوں میں ایسے انکار دل پر نہیں لیتے، اس نے فلسفیانہ انداز میں بولا، مگر اس کے لہجے میں کچھ تھا، کچھ بہت سادہ سا، کچھ خاص تھا۔ سارے کزنس نے اس کی بات پر اچھا خاصا شور ڈال کر مہر ماں کے کانوں میں انگلیاں دے دی اور شاہزین سر جھکا کر ہنس دیا۔ آج کل لگتا ہے کاروبار کم اور فلسفی کی کتابیں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں، مہر ماں نے سب کے شور کے کم ہونے کے بعد بولا تو وہ پھر اس کی بات پر شور ڈالنے لگے۔ کیا ہوا، جنگلی ہو؟ مہر ماں نے ان کے شور ڈالنے پر چڑ کر بولا تھا۔ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ جواب شاہزین کی طرف سے آیا تھا۔ ایک اور موقع شور ڈالنے کا انہیں نواز دیا گیا تھا اور یہی وہ شور تھا جسے سن کر کمرے میں بیٹھی بی جان مسکرا رہی تھی، کیونکہ ایک عمر ان کو خاموش رہنے کا بول بول کر وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ سکون اس طرح کے شور میں ہوتے ہیں، کچھ رونقیں ہی اکثر سر درد غائب کرنے کا علاج ہوتی ہیں۔ ہاں جی، تو آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سی بات ہے جو 4 سال پہلے ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے مہر ماں نے صاف انکار کر دیا ہے؟ کچھ تو ایسا کہا ہے شاہزین نے جو اس کو بری لگی، مے بی وہ مذاق مذاق میں کہہ چکا ہوگا کہ مجھے مہر ماں سے شادی نہیں کرنی ہے، ایسا کچھ اس نے کہہ دیا ہوگا جس کو اس نے اپنے دل پر لے لیا، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ
मे बी उसने मज़ाक में कह दिया हो कि महरमा में कोई ख़ास बात नहीं है, मुझे महरमा से शादी नहीं करनी और ऐसा कुछ। और यही बात हमारी महरमा को बुरी लग गई है। वैसे वैसे नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 3 ये इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। और हम मिलेंगे लास्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा बाय।